ہندوستان کے شہر آگرہ میں محبت کی ایک ایسی داستان ہے جو سنگ مرمر میں قید ہے۔ دنیا اسے تاج محل کے نام سے جانتی ہے۔ یہ جو 42 ایکڑ پر پھیلا مقبرہ ہے نا، یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک بادشاہ کے جنون، اس کی محبت اور اس کی ذہانت کا ایک زندہ شاہکار ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ خوبصورتی کی ایک مثال ہے، محبت کی ایک علامت ہے، لیکن اس کی ان دودھ جیسی سفید دیواروں کے پیچھے ایک ایسی کہانی چھپی ہے جو محبت، ذہانت اور بربادی کی انتہاؤں کو چھوتی ہے۔ تو آئیے اس عمارت کی ظاہری چمک دمک سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور اس کہانی کی گہرائیوں میں اترتے ہیں جس نے اسے جنم دیا۔ ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے سن 1607 میں۔ یہ وہ وقت تھا جب مغلیہ سلطنت اپنے عروج پر تھی اور ایک شہزادے کی نظریں اپنی ہونے والی ملکہ پر پڑیں۔ یہ تھے شہزادہ خرم، جو بعد میں شاہ جہاں یعنی دنیا کا بادشاہ کہلائے۔ دیکھیے، ان کی زندگی میں اور بھی بیویاں تھیں، لیکن ان کی نظر میں، ان کے دل میں صرف ایک ہی ملکہ تھی، ممتاز محل۔ ممتاز صرف ان کی محبوب بیوی ہی نہیں تھی، بلکہ ان کی سب سے قابل اعتماد مشیر بھی تھیں۔ سلطنت کا کوئی بھی بڑا فیصلہ ان کے مشورے کے بغیر نہیں لیا جاتا تھا۔ لیکن پھر قسمت نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے نہ صرف ان کی محبت کی کہانی بلکہ پوری سلطنت کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ سن 1631 میں اپنے 14ویں بچے کو جنم دیتے ہوئے ممتاز محل اس دنیا سے چلی گئی۔ اس اچانک موت نے شہنشاہ کو جیسے توڑ کر ہی رکھ دیا۔ پوری سلطنت گہرے سوگ میں ڈوب گئی اور شاہجہاں کی دنیا وہ تو جیسے ایک لمحے میں ہی بکھر گئی۔ کہتے ہیں کہ جاتے جاتے ممتاز نے شاہ جہاں سے ایک آخری خواہش کی، میرے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت مقبرہ بنوانا، اور بس یہی خواہش شاہ جہاں کی باقی زندگی کا واحد مقصد بن گئی۔ شاہجہاں کا غم اتنا گہرا تھا، اتنا شدید تھا کہ انہوں نے اپنی باقی زندگی اور سلطنت کی تمام دولت اپنی بیوی کی اسی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے وقف کر دی۔ دربار میں موسیقی پر، خوشبوؤں پر، ہر قسم کی تقریب پر پابندی لگا دی گئی کیونکہ بادشاہ کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ ممتاز محل کی وفات کے صرف 6 مہینے بعد تاریخ کے سب سے بڑے، سب سے مہتواکانکشی تعمیراتی منصوبوں میں سے ایک کا آغاز ہوا۔ تاج محل کی تعمیر شروع ہو گئی۔ اس کام کے لیے پوری سلطنت سے 20,000 مزدور، سنگ تراش اور بہترین کاریگر بلوائے گئے۔ اور یہ کام کتنے سال چلا؟ پورے 22 سال، دن رات، بنا رکے یہ شاہکار تعمیر ہوتا رہا۔ لیکن اتنے بڑے خواب کو حقیقت بنانے میں ایک بہت بڑی بلکہ پہلی رکاوٹ سامنے آئی۔ وہ یہ کہ دریائے جمنا کے کنارے کی نرم مٹی پر اتنی بھاری عمارت کی بنیاد آخر رکھی کیسے جائے؟ یہاں مغل انجینئروں کی ذہانت کا کمال نظر آتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلے گہرے کنویں کھودے اور تب تک کھودتے رہے جب تک نیچے سخت خشک مٹی نہیں مل گئی۔ پھر ان کنوؤں کو پتھروں اور ملبے سے مضبوطی سے بھر دیا گیا اور آخر میں ان بھری ہوئی بنیادوں پر پتھر کے بڑے بڑے ستون کھڑے کیے گئے۔ اس طرح ایک ایسی چٹان جیسی مضبوط بنیاد تیار ہوئی جس پر یہ عظیم الشان عمارت آج بھی کھڑی ہے۔ بنیاد تو صرف ایک شروعات تھی۔ اب ذرا اس کے ان حیرت انگیز تعمیراتی رازوں پر نظر ڈالتے ہیں جو تاج محل کو واقعی ذہانت کا ایک شاہکار بناتے ہیں۔ دیکھیں، تاج محل کے جو چاروں مینار ہیں نا، وہ بالکل سیدھے نہیں ہیں، انہیں جان بوجھ کر ہلکا سا باہر کی طرف جھکایا گیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی ذہین چال تھی۔ اس سے 2 مقاصد حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہ جب کوئی دور سے دیکھے تو یہ بصری طور پر بالکل سیدھے نظر آئیں، اور دوسرا جو زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ اگر کبھی کوئی شدید زلزلہ آئے تو یہ مینار باہر کی طرف گریں تاکہ مرکزی گنبد ہر حال میں محفوظ رہے۔ تاج محل کی دیواریں پترا دورا نامی ایک انتہائی پیچیدہ اور خوبصورت فن سے سجی ہیں۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ قیمتی پتھروں کو سنگ مرمر میں اتنی نفاست سے جوڑا جاتا تھا کہ وہ اسی کا حصہ لگتے تھے، اور انہیں جوڑنے کے لیے جو گوند استعمال ہوا وہ بھی کوئی عام گوند نہیں تھا، بلکہ ایک خاص مرکب تھا جو اسے صدیوں تک موسم کی سختیوں سے محفوظ رکھتا۔ اور جس سنگ مرمر سے یہ بنا ہے وہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، یہ دنیا کا بہترین مکرانہ ماربل ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دن کے مختلف اوقات میں اپنا رنگ بدلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ صبح سے پہلے کچھ اور،
طلوع آفتاب کے بعد ہلکا گلابی، دوپہر میں چمکدار سفید اور غروب آفتاب پر سنہرا۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ عمارت آسمان کے رنگوں کے ساتھ سانس لے رہی ہو۔ اب کہانی اپنے آخری اور شاید سب سے تلخ موڑ کی طرف آتی ہے، جہاں اس عمارت کی تکمیل کی فتح ایک بہت بڑے ذاتی المیہ سے ملتی ہے۔ لیکن اس کمال کی قیمت بہت بھاری تھی۔ 22 سال تک جاری رہنے والے اس منصوبے پر بے تحاشا دولت خرچ ہوئی۔ اس نے شاہی خزانے کو تقریباً خالی کر دیا اور مغلیہ سلطنت کو معاشی طور پر بہت کمزور کر دیا، جس نے آنے والے طوفان کی بنیاد رکھی۔ اور ستم ظریفی دیکھیے، جس بادشاہ نے اپنی محبت کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت بنائی، اسی کے اپنے بیٹے نے اسے تخت سے اتار کر آگرہ کے قلعے میں قیدی بنا دیا۔ شاہ جہاں نے اپنی زندگی کے آخری 8 سال اسی قلعے میں قید میں گزارے، اور ان کی واحد تسلی کیا تھی؟ صرف ایک کھڑکی، جس سے وہ اپنی محبوب بیوی کے مقبرے، اپنے بنائے ہوئے تاج محل کو دیکھ سکتے تھے۔ آخرکار موت کے بعد ہی شاہ جہاں اپنی محبوب بیوی ممتاز سے مل سکا، اور اسے اسی شاہکار کے اندر ممتاز کے پہلو میں دفنایا گیا جسے اس نے محبت کی نشانی کے طور پر تعمیر کیا تھا۔ تو آخر میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ تاج محل کیا ہے؟ کیا یہ محبت کی سب سے بڑی، سب سے عظیم یادگار ہے، یا پھر یہ ایک ایسی خوبصورت کہانی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کمال حاصل کرنے کی قیمت کتنی بھاری، کتنی تباہ کن ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یہ یادگار اپنے ہر دیکھنے والے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔